تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی سرخیل امت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت ابو سفیان والد گرامی ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ بیٹے ہیں. کیا بات. اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. صحیح ہے. جب اسلام نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام پہ جان نشاور نہیں کی تھی، اس حد درجہ تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے، اپنے جاسوس بھیجنے والے تھے. حتیٰ کہ ابو جہل سے انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگ میں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اپنے اونٹوں کا مکمل دستہ دوں گا. یعنی اتنے اسلام کے خلاف تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں. بعض لوگ جو ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. یہ کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جہالت ہے. آپ دیکھیں نا جی، جہالت اس حد درجے تک پہنچی گئی ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا. بالکل اپنی حیثیت نہیں دیکھتے کہ میری حیثیت کیا ہے. کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں، خسر مبارک ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں آپ، بے شک. نبی پاک علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں. بالکل. اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، حدیث پاک میں کنز العمال کی علامہ متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حکم دیا، مجھے فرمایا کیا کہ جن سے بیٹیاں لینی ہیں وہ بھی جنتی اور جن کو دینی ہے وہ بھی جنتی. سبحان اللہ. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن سے بیٹیاں لی تو وہ جنتی. ابو سفیان حضور علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں، بیٹی لی ہے نا ان سے، بے شک بے شک. رسول اللہ اسے جنتی فرما رہے ہیں. آج اگر کوئی بندہ، آج اگر کوئی شخص کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جہاں مرضی کھڑا ہو کے بک بک کرے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے. تو دوسری بات یہ کہ حضرت ابو سفیان کی خدمات ہیں. جب اسلام نہیں لائے تھے، میری اور آپ کی امی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کی اپنا بیٹی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سرکار گھر نہیں تھے. حضرت ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. تو ابا جان آئے، ابا جان جن کی خدمت اور جن کی پرورش کی بدولت حضرت ام حبیبہ بڑی ہوئی تھی. بے شک. باپ کا کیا احترام ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. میرے ناظرین اس بات کو ذرا توجہ سنیں. جب تشریف لائے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ام حبیبہ تشریف فرماتی، استقبال کیا. ابا جی بیٹھنے لگ گئے چارپائی پہ، اس بستر پہ جہاں سرکار آرام فرمایا کرتے تھے. فوراً کھڑی ہوئی، ابا جی رک جاؤ، کیا ہوا؟ فرمایا یہ بستر لپیٹنا ہے. ابا جی بیٹھو نا بیٹا، بیٹھو نا. فرمایا نہیں. کیوں؟ فرمایا یہ پاک بستر ہے اور پاک کا بستر ہے. کیا پاک ہے اور پاک کا ہی کا بستر ہے، لہذا آپ چونکہ اسلام نہیں لائے لہذا اس پاک بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی اسلام سے قبل ان کی یہ عالم تھا، گھر کے اندر اپنی بیٹی کے عالم یہ تھا. اور جب اسلام لائے اب خدمات دیکھیں. سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اس پوری آیت میں تفصیل ہے غزوہ حنین کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے بعض اصحاب جو ہیں وہ اتنی شدت کی اور اتنی گرم جو ہے نا جنگ تھی، اتنی سرد نہیں گرم جو ہے نا جنگ تھی کہ صحابہ کرام میں سے کچھ اصحاب دائیں بائیں ہو گئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 6 صحابہ کھڑے رہے. ان 6 میں ایک کا نام حضرت ابو سفیان ہے. اور حضرت ابو سفیان وہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی مہار پکڑے کھڑے ہوئے تھے. اور مزے کی بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ حنین میں سرکار کو بچاتے ہوئے آپ کے آنکھ مبارک میں تیر لگا، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور دوسری آنکھ ایک اور جنگ میں تشریف لے گئے، دوسری آنکھ بھی آپ کی تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی اور ختم ہو گئی. جس نے اسلام کے لیے دو آنکھیں قربان کر دی ہیں، یہ کتا اسے بک بک کرتا ہے. سوچنا چاہیے کہ اپنی حیثیت بھی دیکھ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حیثیت بھی دیکھ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہم مانتے ہیں، اور جب اسلام لے آئے تو اب ہمارے اوپر واجب ہے حضور کے صحابی ہیں اور صحابی کی تعظیم ہر امتی پر واجب ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو سفیان کی چند باتیں آپ کی خدمت میں